میرا نام ونکا ہے۔ میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والد سرکاری افسر تھے اور میری امی ایک گھریلو عورت تھی۔ میرا اکلوتا بھائی کاشف مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے والد فرید کو ہمارے گھر لے کر آئے تھے اور امی سے کہا کہ یہ ہمارا نیا ملازم ہے۔ فرید ایک 18 سالہ لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نیچے سے سرخ تھے، جیسے کوئی نشئی ہو۔ میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ فرید کے آنے سے پہلے ہمارا کام ایک عورت کرتی تھی، لیکن وہ ضعیف ہو گئیں تو ابو فرید کو لے آئے۔ اس نے آتے ہی سارا کام سمجھ لیا۔ وہ کھانا بھی بناتا اور گھر کی رکھوالی بھی کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ ڈرائیور کی ڈیوٹی بھی سر انجام دینے لگا۔ لیکن پھر مجھے گھر میں کچھ عجیب تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ امی ابو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے۔ میں اب اکثر کچن میں جاتی اور فرید کو تنگ کرتی۔ وہ مجھے ڈانٹ کر بھگا دیتا کہ کچن میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ میں اسے کہتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے۔ میں اس کی غیر موجودگی میں آٹا نکال کر گوندنے کی کوشش کرتی تو وہ اچانک آ جاتا، کہتا تم نے سارا کچن گندا کر دیا ہے، بھاگو یہاں سے۔ ایسا کہہ کر وہ پھر سے صفائی کر دیتا۔ کیونکہ میں ابھی چھوٹی تھی اور مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، بس شوق تھا۔ میرا بچپن مجھے الوداع کہتا ہوا کب رخصت ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور لڑکپن نے اپنے قدم میری زندگی میں رکھے۔ میرے والدین میری طرف سے مکمل غافل ہو چکے تھے۔ میری امی کو گھومنے پھرنے اور اپنی سہیلیوں کے گھر جانے سے ہی فرصت نہیں تھی، اور اب ابو ڈیوٹی کے بعد بھی گھر نہیں آتے تھے۔ ساری ساری رات باہر رہتے۔ سرکاری نوکری کا پیسہ تھا اور دونوں ہاتھوں سے لٹایا جا رہا تھا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی فرید کے ساتھ گھر میں اکیلے ہوا کرتے تھے۔ امی ابو کو فرید پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ اپنا گھر اور اپنے دونوں بچے فرید کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے مشغلوں میں مصروف رہتے۔ اس دوران میں فرید کو تنگ کرنا نہ بولتی تھی۔ اسے غصہ دلا کر میں خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ وہ غصے کے باوجود مجھے کچھ نہ کہتا، کیونکہ میں اس کے مالک کی بیٹی تھی۔ مجھے کچھ کہنا مطلب اس کی نوکری سے ہاتھ دھونا۔ پھر فرید نے عجیب حرکتیں شروع کر دیں۔ امی ابو کی غیر موجودگی میں وہ اپنے کچھ دوستوں کو ہمارے گھر لے کر آتا اور انہیں سرونٹ کوارٹر میں بٹھاتا، اور وہاں سے کہکوں کی آوازیں آتی۔ مجھے ان کی آوازیں پریشان کرتی تھیں، کیونکہ میرے کمرے کے نیچے ہی وہ سرونٹ کوارٹر تھا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ابو نے فرید کو ڈانٹا۔ جب فرید کو ڈانٹ پڑی تو میری خوشی دیکھنے والی تھی۔ پھر ابو کے جانے کے بعد فرید نے مجھے غصے سے گھورا، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ پھر میری عمر 18 سال ہوئی اور میری سوچ میں تبدیلی آنے لگی۔ میرا مزاج سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میرے والدین کی لڑائیاں روز پڑتیں۔ اول تو ابو گھر آتے ہی نہیں تھے۔ جب کبھی آتے تھے تو امی ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ میں سمجھدار ہوئی تو امی کو سمجھانے لگی کہ ابو پر غصہ نہ کریں، گھر کا ماحول صحیح رکھنے کی کوشش کریں، لیکن امی میری ایک نہ سنتی۔ امی مجھ سے کہتی تھی کہ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے باپ کا دوسری عورتوں کے ساتھ چکر ہے اور اپنا سارا پیسہ ان عورتوں پر لٹا رہے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ابو ایسے نہیں ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے۔ تو میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی کہ آخر کون ہے جو ابو کے خلاف امی کو ثبوت پیش کرتا ہے۔ مجھے فرید پر شک ہونے لگا، کیونکہ اماں ہر رات بلب خراب ہونے کے بہانے فرید کو کمرے میں بلا لیتی تھیں۔
اور پھر وہ دونوں گھنٹوں کمرے میں رہتے تھے۔ میرے ابو کہتے تھے کہ میں صرف ونکا کی وجہ سے گھر آتا ہوں، لیکن ابو کے دیر سے گھر آنے پر اب مجھے بھی شک ہونے لگا تھا۔ امی جو کہہ رہی تھی وہ بات درست تھی، ورنہ کیوں کوئی اپنے گھر سے ساری رات غائب رہے؟ ابو تو گھر ہی نہیں آتے تھے، نہ جانے کہاں آرام کرتے تھے۔ اب مجھے بھی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ میرے گھر کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اب مجھے اس شخص کی تلاش تھی جو میری ماں کو ورغلاتا اور میرے باپ کو غلط رستے دکھاتا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میرا کچن سے گزر ہوا تو دیکھا کہ امی فرید کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ فرید سرگوشی کے انداز میں امی کو کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ابو کی نئی محبوبہ ہے جو کہ ایک ماڈل ہے، اور اب وہ سارا پیسہ اس ماڈل پر لٹا رہے ہیں۔ فرید کی بات سن کر میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ یعنی میرے گھر میں آگ لگانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ فرید تھا۔ اب تو فرید اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے لگ گیا تھا۔ حالانکہ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں نے آپ کے کمرے میں سونا ہے، تو اماں یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ بیٹی میرے کمرے کی لائٹ کا کوئی پتہ نہیں کب خراب ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری پڑھائی میں خلل پڑے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ فرید ابو سے سرگوشی میں کچھ کہتا ہے، اور اس دن کے بعد سے میں نے فرید کی مکمل جاسوسی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہی وہ شخص ہے۔ مختلف عورتوں کا پتہ میرے والد صاحب کو بتاتا ہے، اور میرے والد صاحب انعام کے طور پر فرید کو بہت سارا پیسہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ میرا گھر جو بکھر چکا تھا اس کے پیچھے فرید کا ہاتھ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فرید سے دو ٹوک بات کروں گی۔ ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو میں کچن میں گئی۔ فرید سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی، لیکن آج بھی وہ 8 سال کی بچے کی طرح مجھ سے رویہ رکھتا تھا۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا تھا، میں بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے گھر کو بکھرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ فرید میرے گھر میں آگ لگانا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہاری زندگی میں آگ لگا دوں گی۔ میری بات سن کر فرید نے کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کب آگ لگائی ہے تمہارے گھر میں؟ ہوش میں تو ہو تم؟ فرید نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میرے دیکھنے سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں سب سمجھ گئی ہوں کہ میرے گھر میں تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میرے ماں باپ کو ایک دوسرے سے بدگمان کر رہے ہو، میری امی کو ورغلا رہے ہو، میرے ابو کو غلط راستے پر لگانے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ میں سب سمجھ گئی ہوں، میں نے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا، بلکہ مجھ سے اس قسم کی بات کی توقع ہی نہیں تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگیں۔ میں نے اپنے گال کو حیرت سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی ہیں۔ اچانک ہی میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ سبزیاں کاٹ رہا تھا اور اس نے جس ہاتھ سے مجھے تھپڑ مارا تھا اپنا وہی ہاتھ لہو لہان کر ڈالا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی انسان اپنا ہاتھ غصے سے کیسے زخمی کر سکتا ہے؟ اس وقت مجھے فرید سے وحشت محسوس ہوئی۔ میں کافی دیر تک اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ نظریں جھکائے بس کٹنگ بورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔
میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ اپنا وہ ہاتھ جو فرید نے زخمی کر لیا اس میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ انسان ایسا کام نہ کرے کہ جس کے بعد اسے خود کو نقصان پہنچانا پڑے۔ میں نے فرید کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں حیرت سے سوچتی رہی کہ آخر آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔ میری بہت کوشش کے باوجود جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو میں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کیا اور بات پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ امی ابو دونوں کو فرید پر اندھا اعتماد تھا۔ فرید کو اس گھر میں بہت اہمیت حاصل تھی، صرف اس لیے کہ وہ ابو کو غلط راہ دکھاتا تھا اور امی کو ابو کے راز بتایا کرتا تھا۔ اور امی ابو دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ فرید اندر سے کتنا کھوٹا انسان ہے جو پیسے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ رات کے 11 بجے میں کچن تک آئی جہاں پر فرید بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ 1 کپ گرم دودھ میرے کمرے میں پہنچا دو۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ میرے کمرے میں آئے گا۔ وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس نے بیک سائیڈ پر دودھ رکھا اور جانے ہی لگا کہ میں ایک دم سے اٹھی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ دروازے کو کنڈی لگانے کے بعد میں نے پوری قوت سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، امی ابو بچائیں مجھے۔ میں چلاتے ہوئے کہنے لگی تو فرید نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میری چیخیں سن کر امی ابو تو دونوں دوڑتے ہوئے میرے کمرے کے دروازے تک پہنچے۔ فرید نے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن میں دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ فرید نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً کنڈی کھول دی اور اپنا دوپٹہ فرید کی طرف اچھال دیا جو اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ابو نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں روتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ ابو، فرید نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا۔ میں سسکیاں لے لے کر رونے لگی پر پوری اداکاری کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے خون خوار نظروں سے فرید کو دیکھا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لاتوں اور گھونسوں سے اس کا برا حشر کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ اب وہ سخت غصے میں آ گئے تھے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ فرید کو جان سے مار دیں۔ وہ چیختا رہا، صاحب میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ فرید نے کہا تو ابو کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میری بیٹی بلائے گی تجھے اپنے کمرے میں؟ ابو نے اسے اور زور سے مارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ صاحب میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، اس نے خود مجھے کہا کہ کمرے میں چائے لے آؤ۔ فرید نے پھر بولنے کی کوشش کی تو میرے والد پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ میری امی بھی فرید کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں اب امی سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ابو نے اس وقت پولیس کو فون کیا اور کہا کہ ان کا نوکر ان کے گھر سے نقدی اور زیورات چرا کر بھاگ رہا تھا۔ یہ سن کر فرید کی روح لرز گئی۔ نہیں صاحب، مجھے پولیس کے حوالے مت کریں۔ لیکن ابو نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں خوش ہو گئی۔ فرید اس گھر سے جا چکا تھا، اس کا پتہ کٹ چکا تھا اور 2 سال بڑے سکون سے گزرے تھے۔ لیکن امی فرید کے جانے کے بعد خاموش سی رہتی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی،
نہ پہلے کی طرح ان کا رویہ رہا۔ ایک شام جب امی ابو گھر پر نہیں تھے، میں اکیلی تھی۔ پانی پینے کے لیے میں کچن تک آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فرید تھا۔ پتہ نہیں کب جیل سے آزاد ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کیونکہ وہ مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ وہ مجھ سے شاید بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں ایک دم کمرے کی جانب بھاگی تو میرے پیچھے آیا۔ مجھے لگا وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے میرا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مجھے بدترین موت مارنے آیا ہے۔ وہ میری زندگی کی بدترین رات تھی۔ آج میں سمجھ گئی کہ فرید میری عزت کو تار تار کر دے گا، لیکن فرید نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا کہ میری بہن مجھے معاف کر دو، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں۔ تم تو میرے رشتے میں بہن لگتی ہو اور میں تمہاری طرف غلط نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں فرید کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ وہ مجھے اپنی بہن کیوں کہہ رہا ہے۔ میری آواز تو اب میرے گلے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فرید سے پوچھا کہ فرید تم مجھے اپنی بہن کیوں کہہ رہے ہو؟ فرید کہنے لگا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تم میری بہن ہو، تمہاری ماں میری بھی ماں ہے۔ فرید رو رو کر سب بتا رہا تھا۔ فرید مجھ کو بتانے لگا کہ میری ماں کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد میری ابو کی وفات ہو گئی۔ میری ماں اس وقت پیٹ سے تھی۔ 9 ماہ کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ میں تھا۔ جس انسان کے ساتھ ماں کی پہلی شادی ہوئی وہ کوئی امیر آدمی نہ تھا۔ سسرال والے میری اماں کو بہت سمجھنے لگے۔ ایک دن اماں مجھے لے کر گھر سے نکل پڑی اور روڈ کے کنارے رکھ دیا۔ اچانک امی گھر آ گئی۔ جب میری امی گھر آئی تو میری حالت دیکھ کر ان کی جان ہی نکل گئی۔ اس وقت ابو بھی آئے اور میں نے انہیں بتایا کہ فرید بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں امی سے پوچھنے لگی کہ امی کیا فرید میرا بھائی ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری امی رونے لگی اور کہنے لگی ہاں فرید میرا بیٹا ہے، میرے پہلے شوہر کی نشانی۔ میں نے فرید کو سب سے چھپا کر رکھا کیونکہ میں اگر شادی سے پہلے تمہارے باپ کو بتا دیتی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بچہ ہے تو وہ بھی مجھ سے شادی نہ کرتے۔ میرے والد یہ صدمہ نہ سہ سکے اور اسی وقت غش کھا کر گر پڑے۔ وہ ہسپتال تک بھی نہ پہنچ سکے اور ان کی جان چلی گئی۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بڑا ہو چکا ہے۔ میری ماں صدمے سے نیم پاگل ہو کر بستر پر پڑ گئی ہے۔ جس گھر کو بچانے کے لیے میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا وہ گھر ہی نہ بچ سکا۔ میری ماں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ فرید کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتایا۔ کاش اماں پہلے بتا دیتی کہ فرید ان کا ہی بیٹا ہے تو آج شاید ہمارے ابو ہمارے ساتھ ہوتے اور اماں کی بھی یہ حالت نہ ہوتی۔